بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ سوال: 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابعداری کرے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے یعنی اتاری ہے۔ سوال: قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اتارا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیات، کبھی 2-4 آیاتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو ایک آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔
سوال: مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پشچم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پشچم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب: مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے اور وہ ہمارے شہر سے پشچم کی طرف ہے، اسی لیے پشچم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔